بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین دن سے جو ہے ایک پینک پھیلایا جا رہا ہے کہ ملک میں جو ہے بدترین لوڈ شیڈنگ اور جو ہے پیٹرول کا کرائسس شروع ہونے والا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں پروگرامز بھی ہوئے، اخباروں میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ابھی یہ پینک شروع ہوا نہیں تو لوگ جو ہے کاروباری حضرات اور انڈسٹریلسٹ کے پاس پہنچ گئے اور ان سے یہ باتیں کرنا شروع کر دی، اور ٹی وی میں ان انڈسٹریلسٹ لوگوں نے بھی جو ہے اپنے اپنے موقف دینا شروع کر دیا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم پاکستان میں ہیں۔ میں اپنی بات کروں تو بچپن سے لے کے جوانی، اب جوانی سے جو ہے مڈ ایج پہ ہم آ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی پاکستان میں جو ہے بجلی کے نظام کو پرفیکٹ نہیں دیکھا۔ جب ہم چھوٹے سے تھے تو اس وقت سے ہماری میموریز ہیں کہ اس ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، چاہے اس ملک میں وافر بجلی ہو نہ ہو، ہوتی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو جاتی ہیں۔ کبھی بجلی ہوتی ہے تو بارشیں ہو جاتی ہے تو اس کا جو مواصلاتی نظام ہوتا ہے، تاریں ٹوٹ جاتی ہے۔ کبھی بہت زیادہ گرمی آتی ہے تو تاریں جو ہے لوڈ مینجمنٹ جو ہے وہ پورا کا پورا سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی جو ہے کسی بند میں جو ہے پیچھے سے برف باری ہو، کم ہو تو بارشیں کم ہو تو جو ہے ڈیمز میں پانی کم ہو تو وہاں سے مسئلے حل آ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، یا ایسا کوئی سال یا مہینہ نہیں ہو کہ جس میں جو ہے بجلی کا بحران نہ آتا ہو۔ عجیب سا معاملہ ہے کہ ہم اس حکومت میں جو ہے ہماری بالکل ہی ہم ان کو اس طریقے سے چلا رہے ہیں کہ اگر دن میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بجلی چلی جائے تو ہم ان کو اس طرح کوس رہے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان پوری زندگی جو ہے بغیر بجلی کے مطلب کبھی بجلی گئی نہیں ہے۔ اچھی چیز ہے حکومت سے سوال کرنا، اور اگر حکومت آپ کے پریشر میں آ رہی ہے اور وہ اپنی سروس کو بہتر کر رہی ہے تو اس کو بھی جو ہے ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے۔ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ کیا بجلی جو ہے اگلے ایک آدھ مہینے پاکستان میں اس کا بہت بڑا بحران ہونے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے جو ہے بجلی کی جو ہے بحران آنے والا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے، سردیوں میں بھی میڈیا کا فیوریٹ ٹاپک تھا ایل این جی، ایل این جی، ایل این جی۔ اب پاکستان میں اپنی مقامی گیس تو اتنی نہیں رہی، ہم جو ہے کچھ گیس اب باہر سے منگاتے ہیں پانی کی شکل میں اور پھر اس کو گیس میں تبدیل کرتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں ایل این جی۔ ایل این جی کے پاکستان میں اس وقت 2 ٹرمینل ہیں، جس میں ایک جو سب سے پہلا ٹرمینل لگا تھا اینگرو ایل این جی، وہ 600 جو ہے ایم ایم سی ڈی ایف کا تھا۔ وہ جو ہے لگ بھگ 5 سے 5.5 سال ہو گئے اس کو پاکستان میں کام کرتے ہوئے۔ اس کی سروس جو ہے ڈیو تھی، تو وہ ابھی تک سروس نہیں ہوئی۔ اب کیونکہ 5 سال سے وہ مسلسل کام کر رہا ہے تو اس کی سروس ڈیو ہو گئی تھی، اور اپریل میں اس سال اس نے جانا تھا۔ اپریل میں حکومت کے لیے بھی بڑی اچھی سپیس تھی، کیونکہ آدھے ملک میں موسم اچھا بھی ہوتا ہے اپریل میں، تو اگر وہ اس وقت چلے جاتا تو باقی سسٹم میں اتنی بجلی ہوتی تھی کہ ہونی تھی کہ لوڈ شیڈنگ کے اثرات یا کوئی کاروبار بند نہ ہوتا۔ لیکن کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی سروس نہیں ہو سکی۔ پچھلے سال بھی ہونی تھی، نہیں ہو سکی کووڈ کی وجہ سے، پھر اپریل میں ہونی تھی، پھر نہیں ہو سکی۔ پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ جنہوں نے سروس کرنی ہے، جہاں پہ جہاز بھیجنا ہے، کیوں نہ ان ایکسپرٹس کو پاکستان بلا لیں، اور وہ پاکستان آ کے سروس کرتے ہیں۔ تو وہ ایکسپرٹس آئے بھی، پورٹ قاسم میں یہ پلانٹ ہے، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں، اس وقت جتنی اس کی سروس ڈیو ہو گئی ہے یہ تو وہاں جائے گا ہی جائے گا، اور ایک جہاز جائے گا دوسرا جہاز آئے گا۔ اب لازمی سی بات ہے، کوئی بھی چیز آپ تبدیل کریں گے، اگر آپ جو ہے اپنے گھر کے صوفے کے کپڑے بھی تبدیل کرتے ہیں، وہ کور بھی تبدیل کرتے ہیں، تو ایک کے صوفے کے کپڑے اتارنے اور دوسرے کے وہ جو ہے اس کے کور کو پہنانے میں اس کے بیچ میں تو کوئی صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتا نا، چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے ہو، 2 گھنٹے کے لیے ہو۔ اسی طریقے سے اس وقت ہماری جو وزارت انرجی ہے وہ اس وقت ڈسکشن میں ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ یہ 29 جون کو جو ہے یہ جہاز جانا ہے باہر، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 31 اگست تک ہو جائے۔ اب یہ کیوں 31 اگست تک چاہ رہے ہیں؟ جب 31 اگست کو بھی جانا ہے تو ابھی چلے جائے۔ اصل میں ان کے ساتھ 2 مسئلے اور ہو گئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ جہاں سے ہماری مقامی گیس، جو گیس فیلڈز ہیں،
قادرپور ہے اور ایک MOL کی جگہ ہے، وہ بھی فیلڈز اس وقت بند کی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی اینول مینٹیننس ہے اور وہ سالانہ مینٹیننس پہ ہوتی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہو گئی کہ پیچھے سے جو پہاڑوں سے پانی آتا ہے ڈیمز میں، وہ پانی اس سال جو ہے پیچھے سے ڈیلیڈ، جیسے کہتے ہیں اس سال سمرز ڈیلیڈ ہو گئی، اور اب جو ہے وہ پانی کا بہاؤ آنا شروع ہو گیا، لیکن ابھی بھی ڈیمز میں اتنا پانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بجلی کی ترسیلات وہاں سے بھی جو ہے کم ہو گئی ہے۔ اب دو مسئلے ہو گئے، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ جی ہماری جو پاور ہے جو LNG سے بننی ہے وہ کم از کم 6000 میگا واٹ بنتی ہے، اور پھر جو ہمارے ڈیم سے پانی آتا ہے وہ بجلی آتی ہے وہ بھی 3-3.5 میگا واٹ آتی ہے۔ اب حکومت جو LNG سے پاور پلانٹ ہے اس کا تو متبادل ہے، حکومت کے پاس دوسرے تیل کے بھی گیس اسٹیشنز ہیں جہاں سے پیٹرول بجلی بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے تو حکومت جو ہے 19-20 18-20 کر کے کسی طرح بجلی پیدا کر لے گی، لیکن اس کا کیا کریں گے جو پیچھے سے پانی ڈیمز میں کم آیا اور جس کی وجہ سے بجلی بنی؟ یہ تو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور ہمارے پاس بھی ایسے کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ الیکٹرک کی بجلی جائے تو ہم وہ بند کر کے جنریٹر آن کر دیں۔ تو یہ حکومت کو جو ہے اس میں کافی جو ہے سسٹمز کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ کہ 29 جولائی کو اگر یہ جہاز جاتا ہے، جو میں نے انفارمیشن لی لوگوں سے جتنی، کیونکہ ہمیں بھی اتنی سمجھ نہیں ہے، تو پوچھا تو انہوں نے کہا 29 جولائی سے 5 جولائی تک جو ہے یہ ڈرائی ڈاکنگ ہوگی اس کی، 29 جون سے 5 جولائی تک۔ پہلے 2 دن جو ہے وہ جو ڈرائی ڈاکنگ میں بالکل ہی وہاں سے گیس اویلیبل نہیں ہوگی، پھر آہستہ آہستہ 5 جولائی کو وہ اپنی جگہ پہ گیس آ جائے گی جتنی یہ LNG ٹرمینلز دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ملک میں ہو سکتا ہے کہ گیس کی بھی شارٹیج ہو جائے اور پاور کی بھی شارٹیج ہو جائے۔ اب گیس میں جو کارخانے ہیں جن کو ڈائریکٹ گیس ملتی ہے وہ اس میں جو ہے فرٹیلائزر بھی ہے، اس میں پاور سیکٹر بھی ہے، اس میں CNG بھی ہے۔ CNG ماضی میں بھی ہم نے، کیونکہ پیٹرول سے لوگوں کی گاڑی چل جاتی ہے تو ماضی میں ہفتے 10 دن کے لیے حکومت بند کر سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ ہفتے جو ہے جولائی کا پہلا ہفتہ CNG اسٹیشن حکومت کو بند کرنے پڑے۔ رہا سوال انڈسٹری کا، تو انڈسٹری کو کس طرح مینیج کرنا ہے، گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ اب یہ لوڈ شیڈنگ عوام تک جو ہے کتنی ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہری علاقے ہیں اس میں جو ہے 1-آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو ہے ایک آدھا ہفتہ لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن جو دیہات کے دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ آلٹرنیٹ فیولز کے اور اس کے وہ نہیں ہے، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ نااہلی کس کی ہے، حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مینٹیننس آنی ہے، یہ مینٹیننس تو جیسے میں نے آپ کو پس منظر دیا کہ 2-3 دفعہ جو ہے آگے پیچھے ہوئی، لیکن جو ایک لوگ سوال کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا گیس کا ٹرمینل ہے اس کی آپ سٹوریج کر لیتے، تو یہ سوال میں نے پوچھا کہ بھائی آپ گیس کی سٹوریج کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے کہا جی ہمارے پاس یہ جہاز میں گیس پانی کی شکل میں آتی ہے، وہ گیس بنتی ہے اور وہ پائپ لائن سے سیدھا کارخانوں میں چلی جاتی ہے، اس کو کسی جگہ پہ نہیں رکھتے، اور یہ اس وقت بنانا بھی فیزیبل نہیں ہے کیونکہ آگے 3-4 سال بعد پاکستان میں کوئلے کی بجلی اتنی پیدا ہو جائے گی کہ اس وقت LNG پلانٹ سے بھی بجلی ہم کبھی کبھی بنائیں گے جیسے آج کل فرنس آئل سے، تو اس وقت اس کا ٹرمینل بنانا یا سٹوریج پیدا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی کراچی سے یہ جو ساؤتھ سے اوپر نارتھ کی ایک پائپ لائن بن رہی ہے، وہ پائپ لائن اتنی بڑی ہوگی کہ وہ ایک خود بخود سٹوریج بن جائے گی کہ ایٹ اے ٹائم اس میں جو ہے 800-900 ہزار جو ہے MMCDF گیس جو ہے اندر رہے گی، لیکن اب وہ کب پائپ لائن بنے گی، کب وہ ہوگا؟ تو یہ اوور آل جو سلسلہ ہے وہ جو ہے کافی زیادہ جسے کہتے ہیں لوگوں نے کہہ دیا کہ اس پہ شور مچا دیا کہ پتہ نہیں کتنی پاور لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے، ان کی نااہلی ہے۔ اس کو میں نااہلی نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرائسس لائک سچویشن ہے۔ اب اس کرائسس لائک سچویشن کو میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کس طرح مینیج کرتی ہے۔ تھوڑا سا ہمیں بھی صبر کی ضرورت ہے، میڈیا آئے گا، اپوزیشن بھی آئے گی، ان کی باتوں کو بھی ہم نے جو ہے درگزر کرنا پڑے گا کیونکہ جلتی پہ آگ کرتے ہیں۔ اب ایڈوانس میں جو ہے ہمیں سب کو بھی تھوڑی سی جو ہے
اپنی پلان کرنا پڑے گا. جیسے اب گھروں کی بات کر رہا ہوں تو آپ اپنی پانی کی ٹنکیاں پہلے سے بھر کے رکھیں, کپڑے استری وغیرہ جو چیزیں وہ اس طرح کی جو ضروری الیکٹرک کی چیزیں اس کے آپ کام کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر تھوڑی دیر لائٹ جائے گی بھی تو ایشوز نہیں ہوں گے. اور رہا سوال کاروبار, کمرشل ایریاز وغیرہ, وہاں پہ اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے کی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے پیک آف پیک آورز کس طرح اپنے کامز کو مینیج کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں اور یہ کوئی ایسا کرائسس نہیں ہے, بس اوپر نیچے 3-4 چیزیں آ گئیں. میں نے کہا کیونکہ میڈیا میں اتنی نیگیٹو بات ہو رہی ہے اس پہ, کیوں نہ ہم آپ سے براہ راست بات کریں. تھوڑی سی ریسرچ کی ہم نے, آگے پیچھے سوالات کیے تو یہ ہمیں جوابات بھی ملے اور یہ ہم نے جو سمجھ آئی وہ ہم نے کہا آپ تک پہنچا دیں. بہت بہت شکریہ.